إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں اکثر علماء کی رائے کے مطابق آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے، مہینوں کا بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر اتفاق کرتے ہیں، اور تمام اقوال اور اس کے دلائل کو نگاہ میں رکھنے کے بعد بعض معتبر علماء نے 9 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش قرار دیا ہے، اور یقیناً دلائل کی روشنی میں اگر ترجیح دی جائے تو 9 ربیع الاول ہی کو ترجیح انشاءاللہ دی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی بہت سارے مسلمان بھائی اپنے منمارے طریقے سے مناتے ہیں، اور خاص کر 12 ربیع الاول کو مختلف طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 12 ربیع الاول کو جو طریقہ سمجھ میں آئے اچھل کود کر لیا جائے، خوشی کا اظہار کر لیا جائے، تو ہمارے نجات کے لیے یہی کافی ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مذہب اسلام وہ دین ہے کہ جس میں کسی کی ولادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اسلام نے کسی کی ولادت کی کوئی اہمیت نہ تو بتائی ہے، اور نہ ہی ہر سال اس تاریخ میں خوشی کا کوئی چلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کا احساس دلایا ہے،
مومنوں کو خاص طور پر، اور وہ نعمت بھی آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو عام طور پر مسلمان بھولا ہوا ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ جس دن آپ کو اللہ نے رسول بنایا، اس دن کو اللہ رب العالمین نے اور اس کام کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت کے طور پر شمار کیا اور اس نعمت پر احسان بھی جتلایا۔ تو لہذا زیادہ مناسب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو خاص طور پر مسلمان ذہن میں رکھیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ کا مومنوں پہ احسان ہے۔ کس مناسبت سے؟ کس نعمت کے پس منظر میں؟ اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک رسول بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بیچ میں انہی میں سے ایک رسول کو چن کر کے اللہ نے بھیجا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ اس نعمت پر احسان بھی جتلا رہا ہے، اور آگے اس رسالت کی تشریح بھی اللہ کر رہا ہے۔ اس رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنا رہا ہے ان کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر رہا ہے ہر قسم کی گندگیوں سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی کتاب قرآن اور حکمت احادیث انہیں سکھا بھی رہا ہے۔ یہ رسالت کی تشریح ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اللہ نے وہ اہمیت نہیں دی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ نے دی۔ اس لیے ولادت کے بجائے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے ذہنوں میں زیادہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم جو بھی کام کرنا چاہو کیسے کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کرو۔ سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رکھو۔ زندگی میں کچھ بھی کرنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پلٹ کر کے دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس معاملے میں کیسی تھی، ویسی کر لو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج دنیا میں جس قدر فتنہ و فساد عام ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جدھر نگاہ اٹھاؤ گے فتنہ ہی فتنہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں جب آئے تھے، رسول بنا کر کے مبعوث کیے گئے، اس وقت بھی ہر طرف فتنہ ہی فتنہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فتنوں کی اصلاح کیا، فساد کا خاتمہ کیا۔ آپ عربوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے کہ جس ماحول میں اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، وہاں کی حالت کیا تھی، معاشرتی زندگی ان کی کس قدر نیچے گر چکی تھی، کیسی اخلاقی گراوٹ کے وہ شکار ہو چکے تھے، وہ آپ بارہا سنتے آئے ہیں۔ یعنی بڑا تاریک دور تھا، اندھیرا تھا، ہر طرف فتنہ، فساد، ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کام کیا، یعنی اللہ کی زمین سے فتنہ اور فساد کو مٹانا شروع کیا۔ اور کئی سال تک اصلاح کا کام کرتے رہے بھائی؟ 23 سال 23 سال رسول بنائے جانے کے بعد 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کام کیا، اور کیسا اس کا نتیجہ سامنے آیا؟
صرف 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر دیا. عرب کا نقشہ ہی بدل گیا. اور صرف اصلاح کا یہ دائرہ عرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ اصلاح کی اس دائرے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا. صرف 23 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا کام کیا اور پوری دنیا اس اصلاح کے دائرے میں آ گئی. ہم لوگ پوری زندگی اصلاح کا ڈنکا بجاتے رہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اخبارات میں ہم لوگوں کے فوٹو چھپتے رہتے ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے، اور اپنے گھر کی بھی اصلاح ہم نہیں کر پاتے، مر کے چلے جاتے. پوری زندگی اصلاح کرتے کرتے ہم لوگ تھک جاتے ہیں. محلہ اور شہر اور ملک چھوڑ دیجئے، صرف اپنے گھر کی بھی اصلاح نہیں کر پاتے ہم لوگ، بلکہ اپنا گھر بھی کہنا شاید بڑی بات ہو رہی ہے. اپنی اصلاح بھی ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں، اپنے آپ کی بھی اصلاح نہیں کر پاتے. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اصلاح کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا کہ یار یہ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ اہم نقطے بیان کیے جائیں گے کہ نتیجہ کیوں نہیں مل رہا اور نتیجہ کب ملے گا. ابھی آپ کے سامنے ہم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جب اصلاح کا کام کرنا ہے تو نمونہ کہاں تلاش کرنے جائیں گے بھائی؟ بڑے بزرگوں میں. ہمارے بڑے بزرگ کیسے کام کرتے تھے، چلو ویسے کریں. محلے کے مولوی صاحب کیسے کام کرتے تھے، ویسے کریں. ہمارے مسلک کے لوگوں کا کیسا رجحان رہا، ویسے کریں. یا ہمارے دماغ میں جو آئیڈیا آ رہا ہے یہ بڑا آج کے وقت کے حساب سے فٹ بیٹھ رہا ہے، رسول اللہ کو کنارے رکھ دو، ویسے کریں. جیسا دل میں آئے اس طریقے سے اصلاح کریں. ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں. کوئی محلے کے مولوی صاحب کو پکڑ لے رہا ہے، کوئی اپنے بڑے بزرگوں کو پکڑ لے رہا ہے، کوئی اپنے مسلک کی دہائی دے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بہت بڑا مفکر سمجھ بیٹھا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا آئیڈیا بالکل پرفیکٹ ہے، اپنے دماغ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے. وہ اپنے منمانے طریقے سے کر رہا ہے، اس لیے رزلٹ نہیں مل رہا. قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہترین نمونہ ہے. اصلاح کا بھی کام کرنا ہے، فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنا ہے، اچھی نیت ہے آپ کی، لیکن طریقہ کون والا کارگر ہوگا؟ سب بیکار ہے. صرف ایک ہی طریقہ کارگر ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کس طریقے سے کیا، اسی کو اچھی طرح پہلے پڑھو، اچھی طرح سمجھو، اپنے اوپر ان ساری چیزوں کو نافذ کرو، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ، پھر اصلاح کا کام کرو. آپ دیکھیے رزلٹ کیسے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ اگر ہم اپنا لیں تو اپنا گھر نہیں، اپنا محلہ اور اپنی بستی نہیں، اپنا شہر نہیں، اور صرف اپنا ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا اصلاح کے آپ کے کام کے دائرے میں اپنے آپ آ جائے گی. کیونکہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے مثبت نتائج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پوری دنیا میں اس کے اثرات نمایاں آپ کو نظر آئیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ اب آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ہم رکھ دیتے ہیں. پہلی بات، ہم لوگ اصلاح کرنے سے پہلے بہت زیادہ ادھر ادھر 50 قسم کی باتیں سوچ لیتے ہیں، اور اتنا سوچ لیتے ہیں کہ اصلاح کا وقت نکل جاتا ہے. اور جب وقت نکل جاتا ہے تب ہاتھ پیر مارنا شروع کرتے ہیں. اس لیے آپ کی محنت بہت ہوتی ہے، رزلٹ نہیں ملتا. کیونکہ جس وقت آپ کو قدم اٹھانا چاہیے تھا اس وقت آپ سوچتے ہی رہے کہ ایسا کریں گے تو اس کو کیسا لگے گا، اس کو کیسا لگے گا، ابھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں اور لوگ کیا بول رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. دنیا کی ساری مصلحتیں
ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہم اپنے اصلاح کے سلسلے میں کہ دوسرے کی کسی کی اصلاح کریں گے اس معاملے میں مخلص نہیں ہوتے. اصلاح کا طریقہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی بھی غلطی کہیں بھی دکھے تو دیر نہ کی جائے، فوراً اصلاح کیجیے. دیر کریں گے تو اس کا نقصان ہو چکا ہوگا اور آپ کی اصلاح بے فائدہ ہوگی اور اس کا نتیجہ نہیں ملے گا. ایک موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں ارجع، لوٹ جا، فصلی، پھر نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. کہیں غلطی تھی نماز میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تیری نماز نہیں ہوئی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو. وہ صحابی پھر جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار وہ آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اب کیا کریں، کیا غلطی ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پوچھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو مجھے کیا غلطی کر رہا ہوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلطی نہیں بتاتے ہیں، ایک طرف سے مکمل صحیح طریقہ بتا دیتے ہیں. کیسا ہے کہ جب نماز پڑھنا ہو تو اچھی طرح وضو کرو. وضو میں کوئی کمی نہ چھوڑے، اس لیے کہ وضو تو شرط ہے. اگر وضو نہیں کیا آپ نے صحیح سے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اچھی طرح وضو کرو، پھر خشوع خضوع کے ساتھ آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا، کھڑے رہو تو اطمینان کے ساتھ، اور پھر رکوع میں جاؤ تو پورے اطمینان کے ساتھ، جب برابر ہو جائیں، ہڈیاں اپنی جگہ ہو جائیں، سیٹ ہو جائے پورا، پھر اٹھو تو پورا کھڑے ہو جانا، برابر ہو جانا. مطلب خشوع خضوع سے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. ایک رکعت آپ نے بتا دی اور کہا کہ جتنی بھی نماز پڑھنی ویسی ہی پڑھنا. اب اس آدمی کی اصلاح ہو گئی، جو بھی کمیاں تھیں انہوں نے اپنی دور کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ اچھا بولیں گے 2-4 دن کے بعد کبھی ملاقات ہوگی. فوراً اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی. تو فوراً اصلاح کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں اور آگے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. پھوہڑ پن بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، کسی کو بے عزت کر دیں، نہیں. اسی طریقے سے اصلاح کے سلسلے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے آدمی کی غلطی صرف بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، لیکن صحیح کیا ہے وہ نہیں بتاتے. معلوم ہی نہیں ہے، صحیح خود کو نہیں معلوم، تو صحیح کیا ہے وہ بھی بتانا چاہیے، وہ نہیں بتاتے ہیں. جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی آپ سے بدگمان ہونے لگتا ہے، یار یہ آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے لگتا ہے. تو اس کو صحیح چیز بھی بتاؤ، شریعت کی رہنمائی کیا ہے اس کو واضح بھی کرو. ایک موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین کا ٹولہ آتا ہے اور ایک معاملہ ہو چکا ہوتا ہے. معاملہ کیا ہے؟ ایک مہاجر آدمی بڑا تفریح باز انسان تھا، وہ ہنسنا کھیلنا ان کو اچھا لگتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، تفریح میں ایک انصاری صحابی کے سرین پہ مار دیا، پیچھے کے حصے میں. بس ان کو غصہ آ گیا انصاری صحابی، اور اس کے بعد بات بڑھ گئی. بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی کہ آواز لگا دی جاہلیت کی پکار کی طرح، اے انصاریو آؤ، یہ عزت کا سوال ہے. ہاں یہ مہاجر یہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا. آنا میں آ گئے. ادھر سے مہاجرین نے بھی آواز لگا دی، ارے مہاجرو، ہم لوگ کوئی کمزور تھوڑی ہیں، آؤ. مقابلہ کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سننے کے بعد کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ارے یہ جو کر رہے ہو یہ تو غلط ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے، کہ آؤ شان کی بات ہے، ہماری عزت کی بات ہے اور لڑ لو. یہ تو جہالت ہے. لیکن صرف یہ جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ جو تفریح ہے یہ بھی غلط ہے. اس طریقے سے تفریح کرنا یہ غلط ہے. آپ نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ گندی باتیں ہیں، دعوہا فإنہا خبیثہ. شریعت کی رہنمائی بھی کر دی تاکہ آئندہ کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت نہ کرے. تو اصلاح میں ہمیں ظاہر سی بات ہے علم ہونا چاہیے، تبھی آپ اصلاح کر پائیں گے. اور علم نہیں ہے، آدھا ادھورا علم ہے اور اصلاح کرنے چلے آپ، تب تو آپ معاملہ کو اور بگاڑ دیں گے. تو کسی کو آپ روکیے بھی غلط کام سے، اور ساتھ ہی ساتھ
شریعت کی طرف سے اس کی رہنمائی بھی کیجیے کہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غلطی کرتا ہے، اس غلطی کے پیچھے دوسری غلطی ہوتی ہے. اب ہم صرف سامنے والا جو غلطی کر رہا ہے اس کے اوپر نکیل کسیں گے، اور جو اس کے پیچھے کی غلطی ہے جس کی وجہ سے غلطی ہو رہی ہے تو یہ غلطی ختم کیسے ہوگی؟ تو اس لیے بڑی باریک نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اس شخص نے یہ غلطی کیوں کی، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اور وہ غلطی کیا ہے. آپ اس غلطی کے اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اصلاح کریں، تب سامنے والے کو زیادہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آج بہت سارے لوگ اسی میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ صرف سامنے والے کو منع کر دیتے ہیں یا غصاتے ہیں اس کے اوپر، پیچھے کی بات نہیں بتا پاتے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. سر سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں کیا غلط ہے، آدمی یہی بول دیتا ہے اس میں کیا غلط ہے بھائی. ایک موقع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس کچھ لوگ آئے اور عبادت کا حال پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتاؤ، گھر میں کیا ماحول رہتا ہے آپ کا، کیسے عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طریقہ بتایا کہ عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ گھڑی ٹائم بتا دیجیے گا صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کرتے ہیں. ان لوگوں کو لگا کہ یہ کم ہے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھ کر کے دیکھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں، اور ہم لوگ اتنے گنہگار، اتنے پاپی، اور ہم لوگ اتنا کم عبادت کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے زیادہ عبادت ہم لوگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دماغ میں آئیڈیا آیا. اب ایک نے کیا کہہ دیا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اب ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ کوئی دن نہیں چھوڑوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا تاکہ بھرپائی ہو جائے، ورنہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، کیسے بچ پائیں گے. دوسرے نے کہا کہ میں تو بس نماز پڑھتا رہوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں تاکہ بھرپائی ہو جائے، ورنہ ہم تو اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. تیسرے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو شادی ہی نہیں کروں گا، یہ عورت اور بچے کے جھمیلے میں نہیں پھنسنا ہے، مجھے صرف عبادت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے ایسا ایسا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا. یہ نہیں بتایا کہ تم لوگ جو یہ کہہ رہے ہو یہ صرف غلط ہے، اس کے پیچھے کی غلطی کو بھی بتایا کہ تم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہو وہ بھی غلط ہے. کہا کہ تمہارا یہ کہنا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا یہ غلط ہے. کیوں؟ کہ یہ میں نہیں کرتا، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں. تم نے کہا کہ رات بھر نماز ہی پڑھوں گا سوؤں گا نہیں، یہ میں نہیں کرتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. تم لوگوں نے کہا کہ شادی نہیں کروں گا عورتوں سے، یہ غلط ہے کیونکہ میں نے بہت ساری عورتوں سے شادی کر رکھی ہے، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. تو تم لوگ میرے طریقے پہ چلو گے نا. اب اس کے پیچھے کی غلطی کو بھی آپ نے واضح کرتے ہوئے کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں. مجھ سے زیادہ تقویٰ تم میں سے کسی کے پاس نہ ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ہوگا. اس کا مطلب تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرے گا تو وہ سارا دنیا کے جائز کام چھوڑ دے گا. اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے جائز کام چھوڑ دو، دنیا سے لا تعلق اپنے آپ کو بنا لو. نہیں، میں سب سے زیادہ بڑا تقویٰ والا انسان، لیکن میں نے نہیں کیا ایسا. تو تمہاری یہ سوچ غلط ہے کہ زیادہ بڑا تقویٰ بننے کے لیے، تقویٰ والا بننے کے لیے یہ سب کام چھوڑنا پڑے گا. نہیں، یہ سوچ غلط ہے. یہی کی غلطی کی وجہ سے تم نے دوسری غلطی کی ہے. لہذا یہ بات دماغ سے نکال.
مجھ کو دیکھو، میں جیسا کرتا ہوں میری طریقے سے زندگی گزارو، مجھ سے آگے جانے کی کوشش مت کرو۔ تو آپ نے دونوں باتوں کو بتایا۔ تو ان صحابہ کرام کی مکمل اصلاح ہوئی۔ ان کی جو ایک غلط فہمی تھی، دماغ میں ایک بات گھس گئی تھی کہ زیادہ تقوی والا بننے کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ سوچ غلط ہے، میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو اور جتنا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو سکتا ہے پیدا ہو۔ اسی طریقے سے نرمی کا اظہار کرنا یہ بہت ضروری ہے آج کے وقت میں بھی، اور آج زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں گے تو بہت غصے میں آ کر کے اور بالکل تاؤ میں آ کر کے آپ اصلاح نہیں کر پائیں گے۔ پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے بات بن جائے گی۔ اور آپ نے اگر ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ کر کے بات کیا تو آپ نے ایک آنکھ ٹیڑھی کی ہوگی تو دو آنکھ ٹیڑھی کرے گا، اصلاح نہیں ہوگی۔ ضرورت پڑے گی تو وہ سامنے والا آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا اور آپ کی ایسی کی تیسی کٹ ڈالے گا وہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نرمی کا اظہار کیا، نرمی کا برتاؤ کیا اصلاح کے سلسلے میں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا نرمی کا اظہار کرنا چاہیے، ہاتھ پیر پکڑ کر کے، پیار سے، منا کر کے، محبت سے، گرا کے نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ نمونہ ہے۔ یہودی لوگ کتنے خطرناک تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اور آنے کے بعد کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ السلام علیکم نہیں بول رہے ہیں، کتنے کمینے لوگ ہیں یہودی لوگ۔ اللہ کے رسول کو آ کر کے کیا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، سامو، لا کو ختم کر دیے، سام منے موت، تم پر موت آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا، عائشہ نے پلٹ کے کہہ دیا تم پر موت آئے، لعنت آئے، جو من میں آئے بول رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تھوڑا صبر کرو، سب معاملے میں نرمی اختیار کرو۔ تو عائشہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں ان بدبختوں نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، غصانے سے، سختی سے، اپنی زبان کو خراب کرنے سے۔ میں نے تو بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ مختصر کی بات میں پلٹا دیا ان کی بات کو، میں نے اپنی زبان کو گندا بھی نہیں کیا، میں نے کہہ دیا وعلیکم، اور تم پر جو تم نے کہا وہی تم پر۔ وعلیکم کا مطلب یہی ہو گیا، پورا آپ نے جواب نہیں دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ نہیں، انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے صرف وعلیکم کہا، بات تو وہی ہو گئی جو اس نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے پلٹا دیا، لیکن اپنی زبان کو خراب بھی نہیں کیا، غلط لفظ اپنی زبان سے نکالا بھی نہیں، اور بہت غصائی بھی نہیں، چونکہ غصانے سے کام تھوڑی چلے گا۔ اب بات چیت کرنی ہے، کوئی معاملہ ہے اس کو حل کرنا ہے، اسلام کا کوئی بڑا فائدہ اس میں چھپا ہوا ہو سکتا ہے، یہ نرمی دیکھیں۔ ایک ایسے ہی موقع ہے، ایک انسان سے رمضان کے مہینے میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جمع کرنا بڑا گناہ ہے نا بھائی، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے کہ ایسا ایسا ہو گیا، کیا کریں، غریب آدمی بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آزاد کر پاؤ گے غلام کو؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول، پیسہ ہی نہیں ہے نا غلام آزاد کر پائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 مہینہ روزہ رکھ لو گے لگاتار؟ 2 مہینہ روزہ، 1 مہینے میں تو یہ حالت ہے، صبر نہیں کر پایا، کنٹرول نہیں کر پایا، 2 مہینہ لگاتار، میرے بس کا نہیں۔ اچھا 60 مسکین کو کھانا کھلا دو گے؟ نہیں، پیسے ہی نہیں، غریب ہیں ہم۔ ایک آدمی ایک تھیلے میں کھجور لے کر کے آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو کی تھیلی اسی کو دے دیتے ہیں اس آدمی کو، اور کہتے ہیں کہ ایسا کرو غریبوں میں لے جا کے بانٹ دو، تم نے جو غلطی کر لی ہے اس کی تلافی کے لیے اب تمہارے پاس جب جو چیزیں اسلام نے سزا کے طور پر دی ہیں کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ کھجور کی تھیلی لے جاؤ اور غریبوں میں یہ کھجور بانٹ دو، اللہ تم کو معاف کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس پوری وادی میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی غریب ہے، یہ تھیلی آئی ہے، دیکھیے ہم لوگ ہوتے تو لٹی پٹی اور پتہ نہیں کیا کیا سنا ڈالتے اس کو کہ بے غیرت اور یہ اور وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور کہتے اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔
गुनाह भी किया और थैली भी लेकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गए, अपने घर वालों को खिला दिया। भाई ये नरमी देखिए, तभी तो वो सब अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे कि गलती की इस्लाह कर रहे हैं, और नरमी कितनी देख रहे हैं आप, सब में ना हो रहा है, दूसरे के खजूर की थैली भी अपने घर लेके जा रहा है वो। ये है नबी की इस्लाह का तरीका। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी को जोड़ करके आप कह सकते हैं, कोई भी चीज़ में हम लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, अचानक बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और किसी भी चीज़ से बेपनाह अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने लगते हैं, और सामने वाले को कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा दिमाग में हम लोग को सवार हो जाता है। लेकिन अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है, नरमी में ये चीज़ भी शामिल है। एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, एक देहाती आदमी मस्जिद में किनारे खड़े होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबा इकराम का पारा हाई होता है, गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि अरे रुक जा, अभी बताता हूँ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, नहीं छोड़ो, पेशाब कर लेने दो। पूरा पेशाब कर लिया उसने, बहुत मोहब्बत से प्यार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या समझाया, गुस्सा ही नहीं, उसको बड़ा लान तान नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि भाई ये मस्जिद है और यहाँ पे पेशाब या गंदगी ये सब चीज़ मुनासिब नहीं है। ये मस्जिद इसलिए बनाई जाती है कि ये पाक साफ रहे, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ें, यहाँ पे कुरान पढ़ें, ये सब काम के लिए हैं, अल्लाह का जिक्र करें, और ये गंदी चीज़ें मुनासिब नहीं। और उसको कुछ नहीं कहते हैं कि चलो गंदगी किए हो तो उसको साफ करो। हमारे भाई लोग तो अभी 30-40 साल पहले मस्जिद धुलवा लेते थे। मस्जिद में गए क्यों, लाओ चलो मस्जिद धुलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब करने वाले को ये भी नहीं कह रहे हैं कि जाओ बाल्टी लेकर के आओ पेशाब धुलो, दूसरे आदमी से कह रहे अपने साथी से, भाई जाओ एक बाल्टी पानी ले आओ। पानी लाते हैं, आप उसके ऊपर पानी डाल देते। बताइए उस आदमी के ऊपर क्या असर हुआ होगा। उस आदमी ने बाद में बताया कि मेरे ऊपर क्या असर हुआ, कि आपने मुझे डांटा नहीं, मुझे फटकारा नहीं, बल्कि सहाबा मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे थे, आपने सबको रोक दिया। आप जैसा अच्छा इंसान मैंने नहीं देखा। इसी तरीके से सिर्फ गलती पे टोकना काफी नहीं है। किसी को गलती पे आप टोकिए, उस गलती से क्या नुकसान होने वाला है वो भी बताइए, इसलिए कि इंसान फितरी तौर पे नुकसान समझ पाता है। यार गलत हो जाए, गलती से ये नुकसान हो जाएगा तो बचो, इसलिए उसका जो नुकसान है उस नुकसान को भी वाज़ेह करिए आप। एक हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सफ़े नमाज में बराबर कर लो, अच्छी तरह ज़रूर अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, और अगर नहीं करोगे तो नुकसान क्या होगा, नुकसान भी आप वाज़ेह कर रहे हैं, वरना अल्लाह तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ डाल देगा, तुम आपस में इख्तिलाफ कर बैठोगे। और आज आलम यह है कि अगर आप किसी को थोड़ा 2 बार बोल दीजिए ना, अरे भाई थोड़ा सही से खड़े हो जाइए, वो ताव में आ जाएगा। हम ही मिले थे तो पूरे सब में हमारे ऊपर नजर जाती है आपकी। बोलना भी बड़ा मुश्किल काम, आप कह नहीं सकते थोड़ा सा दबा करके कि भाई आपका पैर टेढ़ा जा रहा है, आप आगे हैं आप पीछे हैं, वो सामने वाला बुरा मानने के लिए। ये हम लोग का रवैया, जबकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और देखिए घर घर में इख्तिलाफ है, नमाज में हम सफ़ों को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं तो घर घर में इख्तिलाफ है, और बहुत सारे लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब दुरुस्त क्या करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से वक्त भी ख़त्म होने पे है, 2-1 बात कहकर कभी बात ख़त्म करता हूँ कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो खुद करके दिखाना भी पड़ता है। तो पहली बात तो ये है कि इंसान को खुद आमिल होना चाहिए कोई चीज़ पे, आपको आना चाहिए कोई काम। लेकिन हम लोग आज के वक्त में बोलते ज़्यादा हैं, खुद को इल्म भी नहीं है सही से और अमल का तो पता ही नहीं है, लेकिन दूसरे को बोलना है, ये बीमारी लग गई है हम लोगों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभी चूंकि इल्म तो अल्लाह ने आपको दे रखा था सारी चीज़ों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके भी दिखाते थे, चूंकि कभी कभी बोलने से समझ में नहीं आता है। एक मौका है कि एक सहाबी वुज़ू गलत कर रहे थे, मुंह से वुज़ू शुरू कर दिया उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये गलत है, टोक तो दिया, लेकिन साथ ही साथ आपने करके दिखाया पूरा वुज़ू कि हाथ से शुरू करो, पहले हाथ धुलो, उसके बाद फिर मुंह में पानी डालो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और
دو باتیں اور آپ سن لیجئے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری ہے یہ کہ ایک آدمی 99 کام اچھا کر رہا ہے, ایک کام غلط ہو گیا اس سے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پوری طرح مٹا دیتے ہیں, اس کی 99 بھلائی کو بھی ملیامٹ کر دیتے ہیں. ایک غلطی اس نے کی اس لیے, جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ارے اس نے 100 کام کیے, 99 اچھا کیا, ایک غلط کیا تو اس ایک غلطی کے اوپر بات کرو نا, اور وہی تک ختم رہو. اس کی 99 اچھائیاں بھی بیکار ہو گئیں, اس ایک غلطی کے اوپر ہی آپ کارروائی کیجیے. ایک موقع ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی میں, اور وہاں پہ بچیاں دف بجا رہی ہیں اور بدر کے شہیدوں کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں. اسی مرثیہ میں ایک شعر کا ٹکڑا آتا ہے کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی بھی ہے جو آنے والا کل کی بھی خبر رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں, اے رک جاؤ, یہ والا حصہ چھوڑ دو. کتنا؟ وفینا نبی یعلم ما فی غد, صرف اتنا چھوڑ دو, باقی جو تم لوگ کہہ رہے تھے شعر میں وہ سب کہو. اب یہ ہم لوگ ہوتے تو کہ اتنے بڑے ایمان والے بنتے, چلو بند کرو یہ سب کیا چل رہا ہے, منع روک دیتے بالکل, پوری پابندی. ارے باقی باتیں جو 10 تھی وہ تو اچھی تھی نا, ایک بات اس میں غلط تھی, اس کو ہٹا دو بھائی, یہ بالکل بند, جو جائز ہے اس کو بھی بند. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہ کہ جتنا حصہ غلط اتنے کو کٹ کرو, اور باقی جو حصہ جائز ہے اس کو چلنے دو نا بھائی. تو ہم لوگوں کا اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ دشمنی کرتے ہیں, ہم لوگ اس کی خیر خواہ نہیں, ہم ان کے دشمن بن جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ دشمن بن جاتے. تو یہ والا ٹکڑا صرف ہٹا دو, باقی بولو. اور آخری بات یہ کہ پہلے اپنی اصلاح کرو اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو. اس کی اصل ذمہ داری ہے, اس کی اصل ذمہ داری ہے. گھر میں خود ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتا, کبھی پڑھتا کبھی چھوڑتا ہے. گھر میں اپنے ماتحت بیوی بچے کوئی نماز نہیں پڑھتا, اور وہ پورے محلے کے نمازیوں کی خبر لے رہا ہے. ارے وہ ایسا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, وہ ایسا باتیں کر رہا ہے. ارے بھائی پہلے اپنی تو فکر کر لو. اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گھر کے بارے میں پوچھے گا, تمہاری ذات کے بارے میں پوچھے گا. اپنی پہلے اصلاح کرو, اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی پہلے اصلاح کرو, پھر پورے محلے کی خبر لینا. مطلب اس کا مطلب آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ دین کا کام آپ چھوڑ دیجئے. خراب نیت کے ساتھ, ذلیل و رسوا کرنے کے لیے, کسی کو بدنام کرنے کے لیے, بری نیت کے ساتھ آپ یہ کام ہرگز نہ کریں. اور اچھی نیت سے کرنے سے پہلے بھی اپنی اصلاح کی کوشش کریں آپ. اس لیے کہ آپ اگر اپنے گھر کی اصلاح نہیں کریں گے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے, تو آپ کی اصلاح کارگر نہیں ہوگی. سامنے والا یہی کہے گا, بڑا آیا ہے بتانے والا, اپنا بیٹے کو تو بول نہیں پاتا, اپنی بیوی کے اوپر تو چلتی نہیں, ہم کو آیا بولنے والا. کیا ہوگا آپ کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اللہ نے یہی کہا رسول کو کہ سب سے پہلے اپنے پاس پڑوس گھر والوں کو پہلے ڈراؤ. اور قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. اپنے اور اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کر رہے ہو, دوسروں کے اوپر انگلی رکھ رہے ہو. تو یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا, یہ ہمیشہ ہم کو اور آپ کو نگاہ میں رکھنی ہے. تو انشاءاللہ ہماری اصلاح مفید ہوگی اور اس کے فائدے آپ کو نظر آئیں گے. ورنہ ہم دیکھ تو رہے ہیں بہت سارے لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں, نتیجہ نہیں مل رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں بھی ہمیشہ نمونہ بنا کر کے رکھیں. جیسے بھی آپ اصلاح کرنے چلیں فوراً سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کیا تھا. آپ اپنی اصلاح کے معاملے میں مخلص ہوں, سچے ہوں, نیت آپ کی خالص ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اصلاح کو لازم پکڑنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے.